اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید کی چھٹیوں کے بعد ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج یوم مئی ہے اور شکاگو میں آج سے تقریباً سوا صدی بلکہ 135-40 سال پہلے جان بحق ہونے والے مزدوروں کی یاد میں یوم مئی کا دن منایا جاتا ہے، اور 1904 سے لے کے باقاعدہ اس بین الاقوامی طور پہ یہ دن منایا جا رہا ہے، اور پاکستان میں 1972 سے اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور یہ دن باقاعدگی سے منایا جاتا ہے۔ سیمینار ہوتے ہیں، ریلیز ہوتی ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ جو یہ جدوجہد تھی یہ ٹھیکیداری نظام کے خلاف تھی، اور 12 گھنٹے 16 گھنٹے جو مزدوروں سے کام لیا جاتا تھا اس بارے میں ایک طویل جدوجہد تھی، اور اس کے نتیجے میں 8 گھنٹے تقریباً دنیا میں جو انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس تھا اس کے بعد جو ہے یہ 8 گھنٹے جو مزدوروں کی جو ہے اوقات مقرر ہو گئے تھے۔ پاکستان میں بھی یہی ہے کہ قانون یہی ہے کہ 48 گھنٹے ایک ہفتے میں، اور اس کے بعد اگر اس سے زیادہ کام لیا جائے تو پھر ان کی جو اوور ٹائم اور یا ایک ہفتے اس کے بعد بریک، 48 گھنٹے کے بعد جو ہے 24 گھنٹے کی بریک دینا ضروری ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس میں کیا قانون پہ کس حد تک عمل ہو رہا ہے، اور اس میں کتنے لوگوں کو جو ہے اس کا کس حد تک فائدہ ہوا ہے اور کیا معاملات ہیں، اور اوورآل برِ صغیر میں اس کا کیا سلسلہ ہے، اور آگے چند ایک تجاویز ہوں گی آخر میں۔ تو بنیادی طور پہ تو اس کا مغرب میں یا جو ترقی یافتہ قومیں ہیں انہوں نے تو وہاں تو مزدوروں کو ٹھیک ٹھاک جو ہے ان کے پینشن، بین الاقوامی فنڈ اور باقی ساری چیزیں جو ہے اس کے بعد شروع ہو گئی تھی، اور وہاں تو معاملات ٹھیک ہیں۔ تو یہاں اگر ہم برِ صغیر کے اس میں کینواس میں دیکھیں تو ہمارے یہاں چونکہ جاگیردارانہ اور جابرانہ اور ظلم و جور کا سسٹم رہا ہے، اور جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں زیادہ تر ٹیکسٹائل اور اس طرح کی انڈسٹریز اور ایگری بیس جو انڈسٹریز ہیں وہ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے کوئی اتنا زیادہ اچھا رزلٹ نہیں آ سکا۔ اب بھی بنگلہ دیش، پاکستان اور انڈیا میں مزدوروں کے حالات بہت برے ہیں۔ تو یہ ہم اپنے آپ کو یہاں کانفائن رکھیں گے پاکستان کی حد تک۔ پاکستان میں اب بھی جو ہے بٹھا مزدوروں کی جو ہے وہ بکتے ہیں اپنے بال بچوں سمیت، لاکھوں کی تعداد میں وہ ہیں، ان کے اوپر کوئی قانون نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے جو جاگیردار ہیں ان کے یہاں بھی ایسے ہی ہے، وہاں بھی جو ہے ان کے لیے بھی کوئی قوانین نہیں ہے۔ اب انڈسٹری کی طرف آتے ہیں۔ انڈسٹری میں جو ہے وہ منیمم ویجز جو ہیں ہوتے ہیں، وہ بہت کم انڈسٹریز ہیں جو دیتی ہیں، اور وہ منیمم ویجز بھی اتنے ہی منیمم ہوتے ہیں کہ اس میں ایک خاندان جو ہے وہ ان کی جو تعلیم، صحت، یہ چیزیں تو آؤٹ آف کویسچن ہو جاتی ہیں، اتنے کم ہیں۔ تو مزدوروں کو جو بینیفٹ ہے، جو ترقی، جو صنعتی ترقی ہے یا دوسری جو سائنسی ترقی ہے، اس کا جو اس کے ثمرات جو ہیں وہ مزدوروں تک اس وجہ سے منتقل نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پاکستان کے کانٹیکس میں ہم بات کریں تو یہاں ہمارے یہاں قوانین تو ہیں کہ 48 گھنٹے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ لوگوں سے، مزدوروں سے جو ہے وہ کام لیا جائے گا، لیکن ابھی ٹھیکیداری نظام اتنا زیادہ جڑ پکڑ گیا ہے انڈسٹری کے علاوہ جو ہے وہ ٹھیکیداری نظام اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ایسی فرمیں وجود میں آ گئی ہیں جو لوگوں کو ہائر کر کے آگے آؤٹ سورس جو ہے وہ دوسرے اداروں کو دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہو رہا ہے کہ دوسرے ادارے جو ہیں ان کی پے رول پہ وہ لوگ نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ان کی پے رول پہ ہوتے ہیں۔ EOIB کی جو امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو ایک اسکیم ہے اس کی بین الاقوامی فنڈ کی، اس میں بھی کسی کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی ہے۔ اس کی کچھ مثالیں میں دیتا چلوں۔ اس میں سب سے زیادہ جو بڑا طبقہ ہے وہ ہے، ایک تو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں جو زیادہ تر فوجی ریٹائرڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ صفائی والے لوگ ہوتے ہیں، جینیٹوریل سروسز والے ہوتے ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، اور دوسرے جو مالی وغیرہ یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے جو ہے ان کی سروسز وہ پرووائڈ کرتے ہیں، اور پھر قوانین کے تحت جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ EOIB کے تحت رجسٹرڈ ہوں، لیکن یہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ جب وہ ایک ادارہ چھوڑتے ہیں کبھی دوسرے میں چلے جاتے ہیں، کبھی تیسرے میں چلے جاتے ہیں، کبھی وہ ہائر فائرنگ کے جو ہے وہاں پہ جو ہے بڑے سخت ان کے جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ تو
اس لحاظ سے یہ بڑا طبقہ اور اس کی تعداد جو ہے تقریباً ملینز میں ہوگی، جو یہ سیکورٹی گارڈ اور اس طرح سے یہ آؤٹ سورس جو ہے فرمیں جو ہے بے شمار آ گئی ہیں، بلکہ بڑے بڑے اداروں نے ہائرنگ شروع کی ہے، اور اس کی جو پیٹرنیج ہے وہ سرکاری مشینری کر رہی ہے، سرکاری ادارے کر رہے ہیں، نیم سرکاری ادارے اور وہ بھی کر رہے ہیں، اور اس لحاظ سے پھر جو دوسرا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ بھی اسی طریقے سے یہ ہے کہ اگر کہیں 500 لوگ کام کر رہے ہوں گے سے 40-50 ان کے پے رول پہ ہوں گے، باقی اسی طرح سے ٹھیکیداری نظام کے تحت ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں آج یوم مئی کے دن کچھ قوانین تو اس بارے میں ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے، شاپ ایکٹ بھی ہے، 2-4 تجاویز ہیں اگر ان کو ارباب اختیارات تک اگر پہنچ سکے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں کم از کم یا نیم سرکاری ادارے ہیں، ان میں کم از کم جو ہے وہ ٹھیکیداری نظام یا آؤٹ سورس امپلائمنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ جو کارپوریٹ سیکٹر کی بڑے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے اگر ان کی پے رول پہ جتنے لوگ ہیں تو وہ ان کی پراپرلی جو ہے وہ بھی کوشش یہ ہونی چاہیے یا ایسی رولز ہونے چاہیے، پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ ان کے پے رول پہ ہوں، وہ تھرڈ پارٹی ہائرنگ نہ ہو۔ جہاں یہ وہ زیادہ ضروری ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ اگر انہیں چاہیے تو ان کے لیے ایک مربوط نظام ہو، جس میں CNIC جو ہے کسی بھی ٹیکنیشین یا وہ جو بندہ ہے اس کی ایک EOIB کے اوپر جو ہے اس کی ID جنریٹ ہو جائے، وہ جس ادارے میں جائے، ایک میں ہو، ایک فرم میں ہو، دوسری میں ہو، تیسری میں ہو، تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو ہے وہ وہاں جو کنٹریبیوشن ہے وہ جاتا رہے، تاکہ 10 سال کے بعد وہ پینشن کا ایلیجیبل ہو جائے۔ اسی طرح سے جو 48 گھنٹے یا روزانہ 8 گھنٹے کی جو ورکنگ آورز ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جائے، اور کوشش یہ کی جائے کہ اس پہ سختی سے کاربند ہوں ادارے، اور اس سے زیادہ اگر کام لیں تو وہ اوور ٹائم دگنا اوور ٹائم لیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کم از کم جو ہے وہ ان کی پینشن ہے وہ 15,000 روپے مہینہ جو ہے وہ ہونی چاہیے، وہ بہت کم ہے، ابھی میرا خیال ہے 10,000 سے بھی کم ہے یا 10,000 ہے۔ پھر جو ادارے کنٹریبیوشن دے رہے ہیں ان کو جو ہے ان میں ایکسپینشن کی جائے، زیادہ سے زیادہ اداروں کو اور زیادہ سے زیادہ جو انٹیٹیز ہیں ان کو اس میں EOIB کے تحت جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے، اور سختی سے انہیں اس بات کا پابند کیا جائے کہ وہ انشورنس اور سیفٹی کے قوانین کو جو ہے وہ بھی جو ہے محلوذ خاطر رکھیں، اور منیمم ویجز بھی پے کریں، اور جو ان کی میکسیمم جو ورکنگ آورز ہیں اس سے زیادہ جو ہے اوور ٹائم کے بغیر نہ کریں۔ پھر ہمارے ہاں جو کچھ ادارے ہیں جو جیسے جہاں پہ لازمی سروس کے ادارے ہوتے ہیں ان میں بھی جو ہے اور بڑی امپارٹنٹ انسٹالیشن کے اوپر جو ہے سیکورٹی گارڈز اور اس طرح کے لوگوں کو رکھ دیا جاتا ہے، جن کی اتنی اچھی جو ہے وہ ویریفیکیشن بھی نہیں ہوتی ہے، اور یہ جو ٹھیکیداری نظام یا یہ تھرڈ آؤٹ سورس فرم ہیں، یہ اتنی ان کے لوگوں کی جو ہے وہ بہت اچھی جو ہے ویریفیکیشن نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں افغانستان سے بھی بڑا انفلکس آ رہا ہے، باقی لوگ بھی ہوتے ہیں، تو جو کریٹیکل سروسز کے ادارے ہیں یا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں کی انسٹالیشنز جو ہیں ان کے اوپر اس طرح کے آؤٹ سورس لوگ تو بالکل ہی نہیں ہونے چاہیے۔ جو گورنمنٹ کے جو امپارٹنٹ ادارے ہیں وہاں پہ جو ہے ریگولر لوگ ہونے چاہیے۔ تو اس میں جو یوم مئی کے حوالے سے جو آج کا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ریاست اس بات کو یقینی بنائے کہ مزدور جو ہے ان کو کم از کم ان کے فیملی کے لیے جو ہے منیمم جو ویجز ہیں وہ اتنے ہونے چاہیے کہ تاکہ وہ اپنی روزی روٹی انہیں آسانی سے میسر ہو سکے۔ تعلیم اور صحت جو ہے یہ ریاست کی طرف سے انہیں ملنی چاہیے، اور 8 گھنٹے سے زیادہ اگر ان سے کوئی جو ہے وہ ان سے کام لے تو اس کا انہیں جو ہے وہ اوور ٹائم ملے۔ اور آخری بات یہ کہ اس میں جتنے بھی مزدور ہیں ان کا ایک ڈیٹا بیس بنا کے CNIC کے حساب سے انہیں رجسٹر کیا جائے، اور EOIB اسکیم کے تحت جو ہے وہ انہیں EOIB اسکیم کے تحت لایا جائے، تاکہ بعد میں انہیں پینشنیبل ان کی 10 سال کے بعد جس ادارے میں بھی ہوں تاکہ وہ پینشنیبل سروسز جو ہیں ان کی ہو سکیں۔ تو آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔